سندھ گورنمنٹ جو ہے ہماری، جو اس وقت ہم سندھ گورنمنٹ کی اگر بات کریں تو جو پچھلے 15 سال ہیں جو ہماری گورنمنٹ رہی ہے پچھلے 15 سالوں میں، اس میں بہت سارے اچیومنٹس ہیں، اور ابھی کے جو اچیومنٹس ہیں اس میں سب سے بڑے بڑے جو اچیومنٹس ہیں، جو پروجیکٹ ہیں، وہ میں آپ کو ابھی اس وقت میں بتا سکتی ہوں کہ سب سے بڑا پروجیکٹ تھا ہمارا NICVD، جو کہ ہر ضلع میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کاوشوں سے، محترم آصف زرداری صاحب کی کاوشوں سے، فریال تالپور صاحبہ کی کاوشوں سے جو شروع ہوا، اور آج وہ اتنا جو ہے وہ کام کر رہا ہے کہ وہاں پر فری آف کاسٹ جو 10 لاکھ روپے کا بائی پاس ہوتا ہے، 15 لاکھ روپے کا بائی پاس ہوتا ہے، اگر آپ NICVD میں جائیں گے تو آپ کا فری آف کاسٹ وہاں پر علاج ہوتا ہے۔ یہ میں سنی سنائی باتیں نہیں کر رہی، یہ میں نے خود تجربہ کیا ہے، یہ میں نے خود ویوز لیے ہیں۔ میری اپنی ایک جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی ایک وکیل ہیں، ان کا ابھی بائی پاس ہوا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ NICVD میں آپ نے بائی پاس کروایا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ بائی پاس میرا ہوا ہے، میرا 1 روپیہ بھی انہوں نے نہیں لیا۔ کراچی میں بھی میں نے 1-2 لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بھی مجھے یہی ویوز دیے۔ تو یہ جو یونٹ ہم نے لگایا ہے تو اس کی پذیرائی بھی بہت ہے، پوری دنیا میں اس کی پذیرائی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون سی گورنمنٹ نے ایسا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا؟ PTI نے لانچ کیا، نون لیگ MKM نے لانچ کیا، جو کہ دعویٰ کرتی ہے کہ کراچی ہمارا ہے۔ بھائی کراچی آپ کا کیسے ہے؟ آپ نے کراچی کے لیے کوئی پروجیکٹ پچھلے 20 سالوں میں ہی بتا دیں، اگر کراچی میں آپ کا کوئی ایسا پروجیکٹ ہو جس سے لوگ جو ہے وہ فیضیاب ہو رہے ہوں، یا لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہوں، علاج ہو رہے ہوں، ہیلتھ یونٹ بنے ہوں، یا کوئی ایسی چیز آپ نے بنائی ہو جس پر آپ یہ کہہ سکیں کہ پیپلز پارٹی سے اچھی ہماری کارکردگی ہے۔ ہمارا جو سیکنڈ پروجیکٹ ہے وہ ہے گمبڑ میں لیور ٹرانسپلانٹیشن کا جو پروجیکٹ ہم نے لگایا، سندھ گورنمنٹ نے لگایا، جو کہ بلاول بھٹو زرداری کی کاوشیں ہیں، اس میں آصف زرداری صاحب کی کاوشیں ہیں اس میں۔ تو اس میں لیور پلانٹیشن جو کہ یہاں پر پورے پاکستان میں کہیں پر بھی نہیں تھا، آج گمبڑ میں وہ فری آف کاسٹ آپ کا وہاں پر ہو رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں ایسا پروجیکٹ کبھی کوئی سیاسی پارٹی لے کر آئی ہے جو کلیم کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ عوامی پارٹی ہیں؟ تو پیپلز پارٹی جو ہے، جو جمہوریت کی پارٹی ہے، جنہوں نے جمہوریت کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس نے جمہوریت کے لیے قربانی دی ہو سوائے پیپلز پارٹی کے۔ تو ایک پروجیکٹ، 2 پروجیکٹ میں نے آپ کو بتایا۔ سیکنڈ پروجیکٹ آپ دیکھیں، شرجیل انعام میمن صاحب نے جو پیپلز بس جو شروع کی ہیں، جس کا جال انہوں نے بچھا دیا ہے، کراچی سے لے کے میرپور خاص، حیدرآباد اور سکھر اور بہت ساری ایسی جگہ، جام شورو، وہاں پر انہوں نے لوگوں کو سہولتیں دی ہیں پیپلز بس کی۔ آج لوگ محفوظ سفر کر رہے ہیں، ایئر کنڈیشن بسز میں سفر کر رہے ہیں۔ اس کی پذیرائی جو ہے پوری دنیا میں ہوئی ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہوئی، پوری دنیا میں اس کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ بسوں کی چھتوں پر بیٹھ کر سفر کیا کرتے تھے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اتنے حادثات ہوتے تھے۔ آج لوگ پیپلز بس سروس میں، ایئر کنڈیشن بس میں 50 روپے میں اتنا محفوظ سفر کرتے ہیں، جو کہ بحریہ ٹاؤن سے لے کے صدر تک اور صدر سے لے کے اس کے روٹس جو ہیں وہ مختلف ایریاز میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ایک دوسرا پروجیکٹ ٹرانسپورٹ کا پروجیکٹ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کا ہے، جو کہ بلاول بھٹو صاحب کی کاوشوں کی سے پائے تکمیل کو پہنچا اور ابھی بھی اس پہ کام چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہی پروجیکٹ ابھی 1 ویک پہلے اس کا جو ہے وہ افتتاح ہوا ہے پنک بس کا، جو کہ کراچی میں صرف خواتین کے لیے چلائی گئی ہیں، خواتین کے محفوظ سفر کے لیے چلائی گئی ہیں، جہاں ان کے لیے کوئی ہراسمنٹ نہیں ہے، جہاں اس میں کوئی مرد سفر نہیں کرے گا، جہاں ان کی منزل ہے وہ محفوظ طریقے سے وہاں پر پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے روٹس تقریباً 50 بسیں صرف کراچی میں چلائی گئی ہیں اور 2 مہینے کے لیے اس کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو ہماری بچیاں جو اسکول جا رہی ہیں، کالجز جا رہی ہیں، یونیورسٹیز جا رہی ہیں، گھروں کو جا رہی ہیں اور آفیسز میں جا رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، آج وہ ایک محفوظ سفر کر رہی ہیں اور وہ بھی فری آف کاسٹ کر رہی ہیں۔ اور کیا ہے، ایئر کنڈیشن بس میں بہت زیادہ آرام سے اور عزت کے ساتھ سفر کر رہی ہیں۔ یہ پروجیکٹ ایک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے جو 5 لاکھ سولر
پینل جو ہیں وہ ہمارے جو ناصر حسین شاہ صاحب ہیں وہ لانچ کر رہے ہیں، وہ ابھی کچھ دنوں میں جو ہے ہم لوگ فراہم کرنا شروع کر دیں گے۔ تو مجھے یہ بتائیں، اور اس کے علاوہ جو ایجوکیشن میں ہماری جو اچیومنٹس ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہیں، مجھے بھی پتہ ہیں، اور پورے سندھ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ہم 50 لاکھ جابز دے چکے ہیں، اور ابھی پھر جو ہے چیف منسٹر صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، میڈم فریال تالپور صاحبہ نے پھر سے یہ جو ہے احکامات جاری کیے ہیں کہ سب کو جو ہے وہ اس میں شامل کیا جائے، اور جتنی بھی جو خالی اسامیاں ہیں ٹیچرز کی ان کو بھرا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہماری جو پروجیکٹ ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ آ جائیں اس پہ کہ ہمارا جو سندھ گورنمنٹ کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کام کیسا چل رہا ہے۔ دیکھیں، جب ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی ہماری، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جیسے ہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، ہماری گورنمنٹ نے سائیڈ کیا الیکشن سے پہلے، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آتے ہی جتنے بھی سندھ کے ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایچ اوز جتنے بھی لیول پر تھے ان سب کو ادھر ادھر، کسی کو کہیں ٹرانسفر کر دیا، کسی کو کہیں، کسی کو کہیں، کسی کو کہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا، کرائم جو ہے وہ انکریز ہو گیا، کیونکہ ان کے نہ ہی بس میں رہی، نہ ہی چیزیں ان سے سنبھالی گئیں، اور جو لوگ پہلے سے لگے ہوئے تھے وہ اپنی جگہ پر نہیں تھے، تو اس کی وجہ سے کرائم ہمارا انکریز ہوا، اور وہ جو ڈکیتیاں تھیں گھوٹکی سائڈ پہ، کچمور سائڈ پہ، اور اس سائڈ پہ وہ کچے کے ڈاکوؤں والی جو وارداتیں تھیں وہ بڑھتی چلی گئیں۔ لیکن ابھی 2 مہینوں سے ان چیزوں میں، جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے الیکشن کے بعد، ان چیزوں پر بھی قابو پا لیا گیا ہے۔ اسٹریٹ کرائم میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے۔ ضیاء الحسن لنجار صاحب جو کہ ہمارے ہوم ڈپارٹمنٹ کے منسٹر ہیں، انہوں نے کافی چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں کر لی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہماری اب صحیح ہوتی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، ابھی گورنمنٹ کو آئے ہوئے میرے خیال میں 6 مہینے ہوئے ہیں، اور اس میں ہم نے جو ہے یہ کافی سارے پروجیکٹ بھی دے دیے ہیں، اور سندھ کی جو بدامنی کی جو صورتحال تھی وہ بھی صحیح ہو گئی ہے۔ ابھی نیکسٹ ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ ہے واسا کا، اور جو ڈرینیج سسٹم ہے کراچی کا، اور پانی کا جو مسئلہ ہے اس پہ بھی ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے میئر مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں، وہ اس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے ان سارے پروجیکٹس کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ ہماری گورنمنٹ نے کوئی ایسی خلا چھوڑا ہے یا کوئی ایسا گیپ چھوڑا ہے جو کوئی بھی جو ہماری پہلے گورنمنٹ رہ چکی ہیں، جو پہلے پارٹیاں ہیں، جو سیاسی پارٹیاں جو کلیم کرتی ہیں کہ ہم نے اپنے دور سیاست میں یا اپنے دور اقتدار میں یہ چیزیں کی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ان 15 سالوں میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی سیاسی پارٹی کا کوئی ایک پروجیکٹ، میں تو 2-4 کی تو بات بعد میں کروں گی، کوئی ایک پروجیکٹ مجھے بتائیں، کوئی پی ٹی آئی کا، ان کی 3-4 سالہ گورنمنٹ رہی ہے، اس میں کسی میں ایک پروجیکٹ انہوں نے کوئی کیا ہو، انہوں نے کوئی ایک کارڈ بنا کر دیا ہو، انہوں نے کوئی ایک کسانوں کے لیے کام کیا ہو، انہوں نے کوئی ہیلتھ کارڈ دیا ہو، کچھ بھی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے 15 سالوں سے لے کے اور ابھی جو اسٹل جو چیز ابھی تک چل رہی ہیں، اس میں میں نے آپ کو پروجیکٹس جو بتائے ہیں جو جینوئن پروجیکٹ ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے پروجیکٹ ہیں۔ LRBT کا پروجیکٹ ہے جو ابھی اورنج لائن کا جو چل رہا ہے، اس میں جو ہے وہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ آخری مراحل میں ہے، وہ بھی ایک عوام کے لیے ٹرانسپورٹ کی طرف سے ہی ایک جو ہے پروجیکٹ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو وہ ایئرپورٹ سے لے کے اور صدر تک، یہاں تک وہ LRBT چلے گی، تو آپ سمجھیں کہ کتنے لوگ اس میں فیسیلیٹیٹ ہوں گے، کتنے لوگوں کو جو ہے اس میں فیسیلیٹیشن ملے گی، عزت سے، سکون سے اور سیف سفر وہ وہاں پر کر سکیں گے۔ میرے خیال سے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس نے ڈیلیور کیا ہے اور ڈیلیور کرنے پر یقین رکھتی ہے، اور جمہوریت کو ساتھ لے کے چلنے میں اس کا اہم کردار رہا ہے۔ کیونکہ مشرف کے دور میں آپ کو پتہ تھا، جب 98 سے لے کے 2007 تک جب مشرف کا دور تھا، اس میں ہم لوگوں سے جو ہے ہماری ٹارگٹ کلنگز بھی ہوئیں، ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا۔ اس دور میں شاید پیپلز پارٹی کو روکا گیا اور کام نہیں کرنے دیا، تو کچھ پروجیکٹ جو تھے وہ ہمارے پینڈنگ میں چلے گئے تھے۔ لیکن ادروائز اس کے بعد جب پیپلز پارٹی نے اپنے دور اقتدار میں جب بی بی شہید واپس جلاوطنی سے آئیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا شوق تھا ہم لوگوں کے لیے کہ جیسے ہی وہ آئیں تو انہیں شہید کر دیا گیا، ان کی شہادت ہو گئی۔ لیکن پیپلز پارٹی کو کوئی ختم نہیں کر سکا،
اس کے باوجود بھی ان سازشوں کو ناکام کیا گیا، اور پھر سے آصف علی زرداری صاحب جو اس وقت ہماری پارٹی کے کو چیئرمین صاحب بھی ہیں، اور انہوں نے پارٹی کی باغ دوڑ کو سنبھالا ہوا ہے، اور چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ پورے پاکستان میں، صرف سندھ میں نہیں، پورے پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں، اور اگلے وزیر اعظم انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ میری تو دعا ہے کہ ہم سب ان کو اس پوزیشن پر دیکھنا چاہتے ہیں۔